بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس چینل پر آپ کے لیے بہت اچھی باتیں شیئر کی جاتی ہیں، کچھ گولڈن ورڈز شیئر کیے جاتے ہیں اور کچھ اسلامی باتیں شیئر کی جاتی ہیں۔ اگر آپ ان باتوں کو سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے۔ ایک حد کے بعد تو انسان بھی سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹھنا، شکایت کرنا اور گلے شکوے کرنا اور منانا، اور پھر دل تو ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی بات کرے بھی تو ٹھیک اور کوئی بات نہ کرے بھی تو ٹھیک۔ ٹینشن کا علاج، قرآن پاک پڑھنا اور 5 وقت نماز ادا کرنا۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ سنو، کوئی نہیں ہے یہاں اعتبار کے قابل، کسی کو راز بتاؤ گے تو مارے جاؤ گے۔ اپنوں کی طرف سے دھوکہ انسان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ لوگ آپ کے بارے میں جو بھی سوچتے ہیں انہیں سوچنے دیں اور شکر ادا کریں کہ اس نفسا نفسی کے دور میں بھی وہ اپنے بارے میں سوچنے کی بجائے آپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اللہ ناراض ہو تو کیا ہوتا ہے؟ بہت سوچنے اور ڈرنے والی باتیں۔ دیکھیں کہیں ہم تو ان میں شامل نہیں۔ محسوس اور نامحسوس ہونے والی سزائیں۔ کسی طالب علم نے اپنے استاد سے کہا کہ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں نا، اور اللہ ہمیں سزا نہیں دیتا۔ استاد محترم نے فوراً جواب دیا، یہ بھی سزا ہے کہ اللہ ہمیں سزائیں دیتا ہے اور ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ تمہارے دل کی سختی اور آنسو کا خشک ہو جانا کیا اس بات کی گواہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہیں؟ نیک صالح اعمال کی طرف قدم بڑھانے میں کاہلی کیا اس بات کی گواہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہیں؟ تمہیں قرآن کریم کی تلاوت چھوڑے ہفتے اور مہینے بیت جاتے ہیں، کیا اس بات کی گواہی نہیں ہے کہ اللہ تم سے ناراض ہیں؟ کتنی بار یہ آیت تمہاری نظروں سے گزرنے کے بعد بھی تم انجان بنے رہتے ہو؟ اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پر نازل فرماتے تو وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ کتنی طویل راتیں تمہاری زندگی میں گزرتی رہیں، لیکن قیام اللیل کے نوافل سے محروم رہنا کیا اس بات کی گواہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہیں؟ کتنے خیر و برکت کے مواقع تمہاری زندگی میں آئے، رمضان، عید، ذی الحج۔ تمہاری غفلت اور گناہوں کی دلدل میں غرق رہنا کیا اس بات کی گواہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہیں؟ زندگی میں تعلیم و تفسیر قرآن سیکھنے کے بہترین مواقع آئے، لیکن اسے نظر انداز کر کے تم دنیاوی لذتوں میں کھو گئے۔ کیا یہ اس بات کی گواہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہیں؟ کیا اس سے بھی بڑی کوئی سزا ہو سکتی ہے؟ نیک عمل تمہیں بوجھ جیسا کیوں محسوس ہوتا ہے؟ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے زبان کیوں لڑکھڑانے لگتی ہے؟ اپنی شیطانی اور نفسانی خواہشات کے سامنے تم کمزور کیوں پڑ جاتے ہو؟ کیا تم جانتے ہو کہ دنیاوی چکا چوند روشنیوں کو دیکھ کر تمہارا دل کیوں تڑپنے لگتا ہے؟ کیا تم دنیا، پیسے، عزت اور شہرت کے غرور میں مبتلا نہیں ہو؟ کیا تمہیں ایسا نہیں لگتا بھلا اس سے بڑھ کر بھی کوئی سزا ہو سکتی ہے؟ سنو، اللہ نے تمہیں اپنی غلطیاں بھلا کر دوسروں کی عیب جوئی، جھوٹی اور بہتان تراشی میں مصروف کر دیا ہے۔ آخرت بھلا کر تمہاری سب سے بڑی تمنا دنیا اور اسے حاصل کرنا بنا دیا ہے۔ کیا یہ بھی ایک سزا کی شکل نہیں ہے؟ کیا تم نے کبھی اس آیت پر دھیان دیا کہ جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے جانے کو پسند نہیں کیا، اس لیے نے توفیق بھی نہیں عطا فرمائی، اور یوں کہہ دیا گیا کہ اپاہج لوگوں کے ساتھ تم بھی یہاں ہی بیٹھے رہو۔ سورہ توبہ۔ بیٹا، اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے چھوٹی سزا مال، اولاد اور صحت میں ہوتی ہے،
لیکن سب سے بڑی سزا غیر محسوس ہوتی ہے۔ اسے صرف مومن ہی اپنے دل کے حال تبدیل ہونے پر پہچانتا ہے۔ اللہ سے مغفرت اور عافیت طلب کرو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں کے زنگ کو دور فرمائیں۔ آمین۔